حضرت سیدنا حسن بصری کے زمانے میں آپ فرماتے ہیں میرے زمانے میں لوگوں کے سب سے زیادہ جو بے ایمان ہو کے مرے وہ لوگ تھے جو بدنگاہی کرتے. میری طرف دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں. مجھے بہت آخری بات کر رہا ہوں. کفل نام کا ایک لڑکا تھا, حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں میں تقریر تو کرتا, اصل میں یہ میں نے حالات کو دیکھ کر کے اس کو سمیٹ دیا اپنی باتوں کو. شاید میں نے آدھی تقریر کی تھی, ختم ہی کر رہا تھا. اٹھنا بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, بس آرام سے آدمی بیٹھتا رہے, سکون سے بیٹھا رہے, تو مجھے بھی دل لگتا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں. چونکہ میں اب ختم کر رہا ہوں اور میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا ہے اپنی بات کو ختم کرنا. میں مگر یہ بات تو پوری کر دیتا ہوں کہ سب کو موت آنی ہے. ایک اللہ کے یہاں دیکھیں ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں آپ کی. ایک آدمی تھا, قصاب تھا, گوشت کاٹتا تھا. تو کوئی یہ ہم لوگوں کے یہاں پہ آ کے بنے یہ پیشے, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہے نا, ہے نا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ جاتا تھا, ذبح کرتا تھا, اور ذبح کرنے کے بعد کپڑے آ کے بدلتا تھا گھر پہ, اور جسم پہ اس کے خون لگا رہتا تھا. ایک دن وہ آ رہا تھا تو اچانک ایک آدمی اس سے آ کے ٹکرایا اور اس کے پیٹ میں ایک چاقو لگا تھا. اس نے کہا میرے جلدی اس چاقو نکالو. چاقو چونکہ دل کے قریب تھا, اس نے نکالا, اس نے وہیں پہ دم توڑ دیا, اس کی روح نکل گئی. اس نے ایک دم لوگ آ گئے, پولیس آ گئی, اور پولیس آنے کے بعد پولیس جب آ گئی اور اسے پکڑ لیا, پرانے زمانے کی بات ہے جب کشتیاں چلا کرتی تھی, جب پکڑ لیا تو یہ اسے قاضی کے لے جایا گیا. قاضی نے سنا تو اسے موت کے بدلے میں موت کی سزا دی. تو یہ رونے لگا. تو اس وقت میں لوگوں نے پوچھا کیا تو نے یہ قتل کیا نہیں ہے؟ یہ نہیں کیا ہے, مگر کیا جو تھا اس کا بدلہ ملا ہے. یعنی اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے, وہ دیر ہوتی ہے مگر حساب ضرور ہوتا ہے. بولے بات تو بتا کیا ہے؟ میں اپنی بہنوں کے لیے روایت چھیڑی ہے تاکہ میری بہنیں اس بات پر غور کریں, اور جو بے حس لوگ ہیں وہ تو مریں گے, تو وہ تو اسرائیل کو دیکھ کے بھی ہاں کریں گے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ذوق تو کہیں بھی بیٹھا ہو, کوئی بھی ہو, اس سے تو کوئی مطلب نہیں. آپ سے بات کر رہا ہوں. تو وہ جو کہنے لگا میں اس وقت میں نے کیا تھا جب وہ زمانہ دوسرا تھا کہ میں کشتی چلاتا تھا. یہ تو مرڈر میں نے نہیں کیا, مگر اس وقت میں کشتی چلاتا, میرا باپ بھی. تو ایک کشتی پہ ایک جوان لڑکی خوبصورت بیٹھ گئی اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا, اور میری آنکھیں 2 سے 4 ہو گئی, اور پھر آنکھوں کے ذریعے پھر وہ میرے دل میں اتر گئی. حضرت مجید الفسانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر گزرتی ہے. یہ زنا کی تعریف ہے. اللہ اکبر. یہ ذرا غور کریں. وہ کہتے ہیں میں نے اس لڑکی کو دیکھا, پھر اس کا پیچھا کیا, تو شہر میں ایک دن بولی میرے پیچھے کیوں آتا ہے, اگر تجھے مجھ سے نکاح کرنا ہے میرے باپ سے سیدھے بات کر لے. کہتے میں گیا ڈرتا, مگر میں ایک ملاح تھا اور اس کا باپ امیر تھا. میں اس سے جا کے بولا میں تیری بیٹی سے محبت کرتا ہوں, اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, مجھ سے بات کرتی ہے, میرا نکاح کر دے. کہتے اس نے نوکروں سے مجھے دھکے مار کے باہر نکلوا دیا. تیری اوقات ہے بھاگ یہاں سے. کہتے ہیں میں نکل گیا, میں بھی بھول گیا, وہ بھی بھول گئی, اور کئی 3-4 سال گزر گئے. پھر میں اپنی کشتی پہ اکیلا تھا. ایک عورت آئی, وہ برقعے میں تھی اور پردے میں تھی, اس کی گود میں 1.5 یا 2 سال کا بچہ تھا, یا 1.5 سال کا بچہ تھا. کہتے ہیں وہ آئی, میں نے اسے پہچان لیا, ایک نظر میں وہی لڑکی تھی. میں نے کہا تم تو وہی ہو نا جس سے مجھے محبت ہوئی تھی. اس نے کہا وہ بات بھول جاؤ, اب میری شادی ہو چکی ہے, یہ میرا بچہ ہے. اس نے کہا یہاں کوئی دیکھ تھوڑی رہا, کشتی میری بڑی ہے اور یہاں کوئی ہیوی جگہ بھی ہے, میری خواہش پوری کر دے. کہتے میرے اوپر شیطان غالب آ گیا. میں نے اس سے کہا بولی دیکھ میں کسی اور سے میری شادی ہو چکی ہے اور یہ برا کام میں کر نہیں سکتی. میری بیٹیاں میری بہنیں ذرا غور کریں. کہتا ہے میں نے اس کا بچہ چھین لیا, اور چھیننے کے بعد اس کے بچے کو میں نے سمندر میں غوطہ لگایا, 1 بار پھر 2 بار, اور کہا بتا میرے ساتھ یہ کرے گی برا کام. اس نے رونے لگی اور رو کے بولی میرا بیٹا درد ہو رہا ہے, مگر میں اپنے رب سے اتنی ڈرتی ہوں کہ یہ برا کام نہیں کروں گی, مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کے بیٹے کو غوطہ دیتا رہا, جب وہ پھڑپڑاتا تھا باہر نکال دیتا تھا, پھر اس سے کہتا تھا بتا, مگر وہ ماں تھی, مجبور تھی, رو رہی تھی, مگر مجھ سے کہتی تھی یہ میں برا کام نہیں کروں گی. کہتے ہیں اچانک میں نے اس بچے کو پھر جب غوطہ دیا تو اس کے اندر سے پھڑپڑاہٹ بند ہو گئی, اس کی حرکت ختم ہو گئی. میں نے اٹھایا تو بچہ مر چکا تھا. میں نے دیکھا دیکھ تیرا بچہ مر گیا. وہ رو کے بولی تو نے ظلم کیا, مگر میں یہ برا کام نہیں کروں گی. کہتے ہیں میں نے اس کے بچے کو دریا میں پھینک دیا, پھر اس کو پکڑا, پکڑنے کے بعد اس کا کپڑا پھاڑا, اس کا جسم باہر آ گیا پورا. اس نے مجھے دیکھا, اچانک اس نے مجھے دھکا دیا, مجھ سے اسے دھکا لگا.
وہ کہنے لگی میں مر جاؤں گی مگر یہ برا کام نہیں کروں گی. کہا کیوں؟ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور کہتے ہیں یہ اچانک میں نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ گر گئی اور اچانک وہ جب دریا میں گری مر گئی. وہ میں اپنی کشتی تیز تیز دے کے چلا اور چلتے چلتے میں نے چھوڑ دیا وہ جگہ. آج 20 سال ہو گئے اس بات کو اور آج وہ آدمی مجھ سے آ کے ٹکرایا, اس کا میں نے چاقو نکالا اور کب کی سزا مجھے کب بھی رب نے مجھے دی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ بھائیو جو تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کے نوٹ ہو رہا ہے. دنیا میں ہی اس کی توبہ کر لو, دنیا میں ہی اپنے رب سے توبہ کر لو. میں عرض کر رہا تھا ایک عورت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں, یہ آخری روایت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں اور علماء نے لکھا اتنی خوبصورت تھی جدھر سے گزر جاتی راستے جام ہو جاتے. اس نے ایک بڑا گندا کام شروع کر دیا, ٹھنڈا شروع کر دیا اور وہ اپنے جسم کو بیچنے لگی اور ایسی بیچا اس نے, ایسا بیچنے لگی کہ میاں بڑے بڑے کوئی ایسا بھی نواب نہیں بچا جو اس کے یہاں سلام نہیں کرتا تھا. کہ بڑے بڑے نوابوں کی دولت اس نے اپنے آپ کو لوٹ لی اور اس نے ایک دن ایسا بڑا محل بنایا اور دن میں وہ بیٹھتی تھی دلہن بن کے اور دن میں گاہک طے کرتی تھی, پیسے لیتی تھی ایڈوانس اور رات کو ان کے ساتھ وہ برا کام کرتی تھی. ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا, اس کی نظر اس پہ پڑ گئی جو اللہ کا نیک بندہ تھا, ولی تھا, مگر چونکہ لڑکی نیک خوبصورت تھی اور ایسی بلا کی حسین تھی کہ وہ بھی اس کے اوپر سے نظر ہٹا نہ سکا. رات گزر گئی, دوسری گزر گئی, تیسری گزر گئی, روتا تھا اے اللہ میرے دل سے اس کا خیال نکال دے. 1 مہینے دعا کی مگر دل سے خیال نہیں نکلا. 1 مہینے کے بعد اپنی جھوپڑی بیچ کے پیسہ لے کے بولا تو میری خواہش پوری کر دے, تجھ سے جب سے دیکھا ہے سکون نہیں, نیند نہیں آتی رہا, تیرا دل خیال رہتا ہے دل میں. اس نے کہا ٹھیک ہے رات کو آ جانا. وہ رات کو گیا. اب خوبصورت عورت, جوان آدمی قریب گیا, ہاتھ پکڑا, ہاتھ کے قریب ہاتھ گیا, بات کرتے کرتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے لگا, اچانک کانپ گیا. عطر سے, یہ عطر سے بالکل معطر ہے عورت, خوبصورت بھی ہے اور میکپ کرے بیٹھی ہے, سجی سبری ہے, مگر یہ کانپنے لگا, اس کو پسینے آئے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہ طبیعت تو بڑے بڑے اچھوں کی یہاں ٹھیک ہو جاتی ہے, بات صحیح بتا کیا ہے؟ کہ صحیح بات بتاؤں. کہاں؟ کہ میرا رب جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی مجھے دیکھتا ہے اور تیرا ہاتھ آج پکڑ رہا ہوں نا تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں اتنا برا نہیں ہوں کہ رب کے دیکھتے ہوئے یہ برا کام کروں. لے اپنا میں پیسے رکھ لے, میں جا رہا ہوں. وہ تو چلی گئی, وہ تو چلا گیا. وہ عورت رو کے بولی مالک ایک دن آیا تھا, ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں پوری زندگی ہو گئی گناہ کرتے کرتے, ہر رات میں گناہ کرتی ہوں, میں کتنی گنہگار ہوں, میرے مالک مجھے معاف کر دے. روتی رہی. کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا. موسیٰ تقریر کر رہے تھے پبلک میں, کسی نے جا کے کہا موسیٰ عورت توبہ کرنے آئی ہے. آپ نے اس کا نام سنا, بھگا سے آپ نے اس کا بھگا دیا, وہ تو چلی گئی. وہ صحیح اپنا دروازہ بند کر لیا اور دروازے پہ بند کر کے سجدے میں جا کے بولی مالک تیرے موسیٰ نے تو مجھے بھگا دیا, مگر یہ بتا تو مجھے بھگائے گا تو میں کہنا چاہوں گی میرے مالک زمین بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رونے لگی, کہنے لگی مالک میرے جیسی کوئی گنہگار عورت نہیں, تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میری بے باکیوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیری عنایتوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. ستار مجھے معاف کر دے. ایسی روئی وہ فائشہ, ایسی روئی کہ روتے 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 دروازے پہ دستک ہو گئی. دل دھڑکا, اے اللہ دروازہ نہیں کھولوں گی, کوئی گاہک آیا ہوگا. دروازہ زور سے دھڑکا, کسی نے دھڑکایا, پھر یہ نہیں دروازہ کھولا, پھر دل دھڑکا, پھر زور سے دروازہ کسی نے پھر کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگی آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا, یہ آپ کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. ابھی میں جب تھا تو وہی آئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ میری بندی سے جا کے کہو وہ جو چھپ چھپ کے رو رہی ہے نا اس کے رونے کو اس کے رب نے قبول کر لیا. رحیم رب نے, وہ کون رب جس نے ماں کے پیٹ کے اندر رزق دیا, وہ کون رب جو ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. رو کے بولی موسیٰ کہ اللہ اتنا مہربان ہے. کہاں ایک بار میں سارے معاف کر دیے؟ کہاں. پھر سجدے میں گر کے بولی مالک میں تو بس توبہ کر ہی رہی تھی, مجھے کیا پتا تو اتنا مہربان ہے. میں اسی آدمی کے پاس جا رہی ہوں
جس نے مجھے توبہ کروائی تھی، جس کی وجہ سے توبہ کی طرف آئی، اسی کے گھر گئی، وہ 3 مہینے میں بعد ملا، اسے دیکھ کے ہی بولا مالک ایک دن دیکھا تھا میرا ایمان پہ بن گئی تھی، یہ تو میرے گھر ہی آ گئی، بے ہوش ہو کے مر گیا، دل کا دورہ پڑ گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی سے اس عورت کی کہانی سننے کے بعد ماں باپ نے شادی کروائی، اس عورت کے 7 بچے ہوئے، علماء لکھتے ہیں اللہ نے 7 کو ولی بنا دیا۔ وہ رونے والوں کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کیا اس کے سامنے رونا سیکھو، اللہ کے سامنے گر گرانا سیکھو۔ کتنے لوگ آپ میں ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا لیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ سنیں، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام، میں نے کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضور کی۔ حضور کے نام پہ کون کون گردن کٹا سکتا ہے؟ ذرا دونوں پیچھے، جو گردن کٹا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں ہاتھ نیچے کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا دیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، ذرا صرف کھڑے ہو جائیں، جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں، کوئی جذبات میں نہ کھڑا